السلام علیکم جی. آج ہمارے ساتھ ایک عظیم ہستی موجود ہیں اور یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے منہ پہ کپڑا ڈال لیا ہے. اور ان کا نام ہے چپ سائیں. چپ رہتے ہیں زیادہ تر، یہ زیادہ تر بولتے نہیں ہیں، لیکن جب بہت ہی زیادہ غصہ آ جائے پھر یہ بولنے لگتے ہیں. پھر جب یہ بولتے ہیں لوگ ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ پلیز چپ کر جائیں. اس لیے ان کا نام چپ سائیں ہے. تو چپ سائیں سے آج ہم ایک سیریس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں. اصل میں ایک نوجوان لڑکا لڑکی کا واقعہ بہت ہی اس وقت میڈیا پہ ہائپ کریٹ کر چکا ہے، بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے. تو چپ سائیں سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آخر ہے کیا؟ السلام علیکم. یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اور یہ صرف اب کسی ایک گھر کا یا ایک خاص علاقے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک پوری قوم کا، ایک پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. ایک ایسا معاشرہ جو اس وقت سوشل میڈیا کی زد میں ہے. جب ہر گھر میں سوشل میڈیا آ گیا ہے تو اب جس طرح وہ وسیع ہے سوشل میڈیا، ایسے ہی اگر ہم اپنے ذہنوں کو وسیع نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی واقعات جنم لیں گے. جب ہم اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے افکار کو، اپنے قانون کو اس منہج تک نہیں لے کے آئیں گے جیسے کہ ہم نے سوشل میڈیا کا ورک پھیل رہا ہے اور اس کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح کے واقعات تو ہوں گے. اچھا چپ سائیں، یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی نے اپنی پسند سے شادی کر لی اور اس وقت پوری قوم اس کو بددعائیں دے رہی ہے اور پوری کوشش کی جا رہی کسی طرح یہ شادی ٹوٹ جائے، تو یہ جو قوم کی حسرت ہے، پوری قوم جو ہے وہ ساس بن چکی ہے اس لڑکی کی، تو یہ کیسی حسرت ہے، کیسی خواہش ہے یہ؟ دیکھیں، میں اس بات میں اس کو فیور نہیں کر رہا کہ اس لڑکی نے اچھا کیا بھاگ کے گھر سے شادی کی، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے. جو ہماری نیو جنریشن آ رہی ہے نا، اس کے اندر اب ماں باپ کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے نا، وہ تقریباً زیرو بھی نہیں بلکہ اب مائنس میں جا رہی ہے. تو جس کی بنا پر بچے، جو نیو جنریشن ہے وہ جوان ہو رہی ہے، ان کی امنگیں جیسی جوان ہوتی ہیں، انہیں سوشل میڈیا پہ جہاں ان کا صحیح ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ذہنی ہم آہنگی ہو چکی ہے، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. اور لیکن ہمارا معاشرے میں جو ایک سوچ ہے شروع سے کہ اگر لڑکا کہہ دے کہ میں فلانی جگہ مجھے پسند ہے، شادی کرنی ہے، تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں ماں باپ، اور بلکہ سبھی کہتے ہیں کہ واہ واہ، اس کی فیور بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں ایک لڑکی کہہ دے نا کہ میری وہ فلاں پسند ہے، میں وہاں خوش رہنا چاہتی ہوں، تو ایک عجیب سی سوچ کوئی رائز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ کیوں ایک سوچ ایسی جو کہ سوگ میں بدل جاتی ہے، اور سوگ کے بعد وہ انتقام میں بدل جاتی ہے. جیسے جیسے آگے سے اپنا ایکشن ہوتا ہے کہ بچی یا وہ کپل ہے، وہ جیسے خدا نہ خواستہ اگر وہ گھر سے بھاگ گئی ہے تو وہی سوچ، وہ جو سوگ ہے وہ انتقام کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور کبڈی والا واقعہ ہے. وہ اسی طرف آ رہا تھا میں کہ اب اس کی بڑی مثال ہے، ایک بڑی بہت ہی ابھی ریسنٹلی ہفتہ بھی شاید نہیں ہوا کہ کبڈی کا بہت مشہور پلیئر، اب اس کو دیکھیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اس کی پسند کون تھی آپ جانتے ہیں؟ اس کی اپنی سگے ماموں کی بیٹی. اب دیکھیں اس میں ایک رشتہ داری اکٹھے رہتے تھے، اس میں بھی محبت کی اجازت نہیں دی معاشرے نے. میں تو اس پہ حیران ہوں. آخر کیا ہوا، انہوں نے اپنی محبت کی شادی بھاگ کر لی. اس لڑکی نے چلی گئی تو اپنے ہی گھر میں گئی نا. وہ پہلے بھی تو اکٹھی رہتے تھے، لیکن اس بات کو لڑکی کے گھر والوں نے اتنا ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ان کے گھر اس کے بیٹا بھی پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو تب بھی ان کے ذہنوں میں چلتا رہا وہ انتقام کی آگ. وہی اتنا قریبی رشتہ بھی بیٹا ہی بنا، وہ ان کا بیٹا ہی تھا ان کا. آخر کیا ہوا کہ اب یہ پچھلے ہفتے اس کے سالے نے اس کو مار دیا. اب اگر دیکھا جائے تو
میں اس نے تو اپنے ایک انتقام لیا، لیکن اس انتقام کے پیچھے اس نے اپنی بہن بیوہ کر لی، ایک بچے کو یتیم کر دیا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک سوچ جو ہے نا، اس کو ختم ہونا چاہیے، جو اب تک پنپ رہی ہے اور ختم نہیں ہو رہی. یہ تو ایک مذہبی منافرت تو بے شک ہے، لیکن ایکچولی اس کے پیچھے کیا ہے کہ ہمارا جو معاشرے میں ایک یونیورسل جو اصول چل رہا آ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں نا، بیٹا، اس کو جائیداد کا وارث سمجھتے ہیں اور اپنی بیٹی کو اپنی تمام تر عزت کا وارث سمجھتے ہیں. ہم مذہبی منافرت میں عدم برداشت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی کسی دوسرے مکتبہ فکر کے پاس جائے. حالانکہ لو ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی صورت وہ نہیں چاہتے. بچے کی باری وہ اپنے سارے اصول پس پشت ڈال دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں جی، بیٹا ہے جی، جیسے ہے اس کی لو، اس کی مرضی تھی. بیٹی کی دفعہ آخر ایسا ہم کیوں سوچتے ہیں؟ یہ چیز ہمیں مذہبی منافرت جو ہے، اس پہ اگر تھوڑا سا مذہبی منافرت کیا، کسی خاندانی کاسٹ بھی دیکھ لیں، برادری منافرت بھی ہے، لسانی منافرت بھی ہے. یہ منافرتیں ہمیں ختم کرنی پڑیں گی اگر ہم نے آگے جو نئی دنیا کا آغاز ہو رہا ہے اس کے ساتھ چلنا ہے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں پس پش ڈالنی پڑیں گی. اچھا، ایک مشہور اینکر ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ کاش میری بیٹی نہ ہوتی، اور مینار پاکستان واقعے کے حوالے سے پھر انہوں نے کافی اپنی عزت و افزائی کروائی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اصل سارا معلوم نہیں تھا، میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے وہی اینکر اب پھر آگے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں ساری بات میں. اور وہ یہ لوگ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، یہ کوئی تحقیق بھی کرتے ہیں واقعے کی، یا جہاں مرضی گھس جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کے بارے میں وہ جو دیکھیں، اب وہی ایک پرسنالٹی ہے نا جس نے وہاں کہا کہ جی کاش میری بیٹی نہ ہوتی. میں اس واقعے کے بعد یہ سوچتا ہوں کہ معاشرہ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. حالانکہ وہاں اس لڑکی نے عورت کارڈ کھیلا. اس کو وہ جو اینکر ہے نا، ایکچولی یہ انویسٹیگیٹر نہیں ہوتے، یہ اپنا صرف ہائپ کریٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی پی آر بڑھانی ہوتی ہے، ٹی آر پی اپنی انکریز کرنی ہوتی ہے. ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. کسی بھی اینکر کو دیکھیں جو اگر آج کسی نام پر ہے، منہج پر ہے نا، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. اس کے پیچھے ایک میکینزم ہوتا ہے، اس کو سارا اسکرپٹ پیچھے سے ملتا ہے، پیچھے سے ہدایات ملتی ہیں جو آگے اس نے کنوے کرنی ہوتی ہیں معاشرے کو. پھر وہ اس کا جو ہم ذہن مکتبہ فکر ہوتا ہے، جو ویوز ہوتے ہیں، اسی طرح اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس کا بیانیہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. بس اسی چیز کو اینکر کیش کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں. جہاں سے آیا، جیسے آیا، بس ویسے ہی آگے پھیلا دیا. ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ٹی آر پی، اور بس اس کے پیچھے خفیہ مقاصد. اچھا چوپ صاحب، یہ ایک آخری سوال ہے جی، اس پہ بات کو ختم کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ ایک لڑکا لڑکی نے پسند سے شادی کی، ان کے والدین کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوا، اس میں سازش ہے. بہرحال مقدمہ عدالت میں چلا گیا. اب جب بات عدالت میں چلی جاتی ہے تو عدالت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا. یہ جو میڈیا اس چیز کو ہمارے ذہنوں میں ڈال رہا ہے، بار بار خبریں دکھا رہا ہے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے اس واقعے کو، تو یہ میڈیا اس کو اتنا کیوں اس کو لمبا کری جا رہا ہے اس واقعے کو؟ بار بار اس کو یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے، لڑکی جناب اب لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، وہ الگ رہنا چاہتی. یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. تو میڈیا اس کو کیوں اتنا ہائپ اس کو جو ہے نا وہ مسلسل برقرار رکھے ہوئے، صرف جو ہے وہ اپنی آڈینس کو برقرار رکھنے کے لیے، یا اس کے پیچھے کچھ اور چیز ہے؟ مین جو سوشل میڈیا پر جو ہر اپنا ایک جو ویلاگر ہے یا اینکر جو بنے ہوئے یوٹیوبرز وغیرہ، وہ اس کو صرف اپنے ویورشپ کیش کرنے کے لیے اس پروگرام کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس پورے ایک سین کو. دیکھیں، ایک چیز عدالتوں میں چلی گئی ہے، سوشل میڈیا پہ یہ جو ہر روز کوئی نیا انہی کے گھر کے، اب جی انہوں نے فلانی اس بچی نے جب یہ کیا، اب یہ کھایا، اس کے آج یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہم گئے، اور وہ بچہ آج جی اتنے کما کے لایا،
इतना यहाँ से यूं हुआ, ये व्हाट इज दिस। एक्चुअली जब एक चीज अदालत में चली गई है तो वो जजेस कोई ऐसे नहीं बैठे हुए, हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतें ऐसी भी नहीं है, मतलब कि वो एक अच्छा, वो एक उन्हें वो दूरअंदेश होते हैं बहुत, वो देखते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, उन्होंने उसका फैसला करना होता है, ठीक है, और वो फैसला करने दें। एक घर की बात है, जैसे भी है उसको, जब तक देखिए उसमें कुछ बदलाव तो नहीं आया ना, बच्ची कहीं गई उसके बाद लेके अब तक सिर्फ एक हाइप क्रिएट की, प्रोग्रामिंग हो रही है जी कि ये है वो है, हालांकि एक्चुअल में वो कपल वहां बैठा है और अपना एक जिंदगी गुजार रहा है। हाँ, फिलहाल उसने एक नई आज खबर आई है कि बच्ची ने कहा कि मैं दारुलमा रहना चाहती हूँ, ना मैं माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ, ना मैं उधर रहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर वो उस तरह अच्छा है तो ठीक है, लेकिन मेरा जो मौकफ यही है कि व्यूअरशिप से ज्यादा बेहतर ये है कि जो हमारी अदालतें फैसला करें वो उनको करने दें और अपना एक अच्छा कोई और टॉपिक ढूंढे, बजाय इसके कि दूसरों के घरों के बारे में ऐसे मुसलसल बातें करते जाना। चले एक दिन का था टॉपिक, 2 दिन का था, मगर मुसलसल एक अच्छा खासे 2 महीने से ज्यादा हो गया इस बात को चलते हुए, और हर एंकर इसको कैश किए जा रहा है, कैश ही कर रहा है ना, वो कुछ कर तो नहीं सकते ना इसके बारे में। करना तो वही है, फैसला तो वही होना जो हमारी अदालत में, जो हमारा कानून, हमारा आइन हमें जिसकी इजाजत देता है। तो इंशाल्लाह पीर साहब ने अपना सर झुका लिया है, और जब ये सर झुका लें तो उसका मतलब होता है कि पीर साहब ने अब नहीं बोलना, वो चुप हो गए। तो चुप साई से हम दोबारा इंशाल्लाह कभी जो किसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि पीर साहब जब बोलने लगते हैं तो फिर इनको चुप कराना पड़ता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।